بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ آج کی ہماری ویڈیو ہر حاجت کے لیے ہے۔ کسی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، کوئی مشکل کام، کوئی اٹکا ہوا کام ہے، آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ اس عمل کو کریں گے۔ اس عمل کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ بہتر وقت ہے، آسان وقت ہے اور یکسوئی کے ساتھ یہ عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی اور وقت میں کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس وقت کریں۔ اس وقت آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے اور مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر آپ نے عمل کرنا ہے۔ باوضو ہونا ہے، کیونکہ باوضو عمل کرنے سے عمل کی تاثیر اور عمل کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ اس عمل کی مدت 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 3 دن، اس سے زیادہ آپ نے یہ وظیفہ ہرگز نہیں کرنا۔ یاد رکھیے گا کہ مسائل کا حل صرف اور صرف اللہ رب العزت کی یاد میں ہے، اللہ رب العزت کے حکموں اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہے۔ 3 احادیث مبارکہ ہیں جن سے ہمارے سارے وظائف لیے جاتے ہیں، اور جو بندہ ان وظائف کو کر لیتا ہے، ان احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کے ہر مسئلے کو حل فرما دیا۔ آپ کا مسئلہ چاہے سالوں سے حل نہیں ہو رہا، اگر آپ ہماری انسٹرکشنز کو فالو کر لیں گے تو انشاءاللہ چند دن کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہم نے وظائف سیریز سٹارٹ کی ہے۔ اس وظائف سیریز میں ہم نے 40 وظائف کا سیٹ اپ رکھا ہے، اور یہ آپ روزانہ ایک بھی کر سکتے ہیں۔ کم سے کم مدت 1 دفعہ ہے، زیادہ سے زیادہ مدت ایک وظیفہ کرنے کی وہ 3 دفعہ ہے، اور ڈیلی صرف 1 کرنا ہے۔ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ ہماری وظائف سیریز میں 40 دن کے اندر 40 وظائف کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور 3 دن کے وقفہ سے کریں تو میں وہ زیادہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ہر 3 دن کے وقفہ سے ایک عمل کیجیے۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلی حدیث مبارکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو پہلا عمل کیا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت اور تہجد کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے لازمی پڑھ کر سویا کریں۔ آنکھ کھل جائے تو پھر صبح سحری میں ضرور پڑھیں، اگر نہ کھلے تو تہجد والوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ اور دوسرا، جب آپ 2 رکعت نفل آپ نے حاجت اور تہجد کی نیت سے پڑھ لیے، اب مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر جو شرائط بتائی گئی ان کو فالو کرتے ہوئے اگلی حدیث مبارکہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی دعا کرے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو تو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، پھر اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب اس عمل کی ترتیب کے مطابق آپ نے اس حدیث مبارکہ کو فالو کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے۔ کیسے بیان کرنی ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ، ایک صفاتی نام اور ایک ذاتی نام، 2 اسماء مبارکہ کا آپ نے ذکر کرنا ہے۔ یا واجد یا اللہ جل جلالہ، یا واجد یا اللہ جل جلالہ، یا واجد یا اللہ جل جلالہ، یا واجد یا اللہ جل جلالہ۔ آپ نے یا واجد یا اللہ جل جلالہ اس کا ذکر کرنا ہے 70 مرتبہ۔ کم سے کم مقدار 10 مرتبہ ہے، زیادہ سے زیادہ مقدار 70 مرتبہ ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ یاد رکھیے، کوئی بھی وظیفہ، جتنا بھی لمبا وظیفہ کیوں نہ آپ کو بتایا جائے، بس 70 ٹائم سے زیادہ آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ اور تعداد کے بعد اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کی نیت سے یا واجد یا اللہ جل جلالہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ اس میں عمل کرنا ہے کہ مجھ پر جتنا ہو سکے پھر درود پاک پڑھو۔ آپ جتنا بھی درود پاک آپ پڑھ سکیں، کم از کم 3 دفعہ ہے ہماری طرف سے، باقی آپ جتنا چاہے پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام فرمایا، جو چاہو مانگ لو۔ اب آپ مانگ لیجیے، اللہ رب العزت سے دعا کر لیجیے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں جس کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو۔ آپ نے کم از کم 5 منٹ دعا لازمی کرنی ہے۔ آج ہمارا یقین وظیفوں پر بن گیا، وظیفوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مسئلے تو اللہ رب العزت کے تعلق سے حل ہوتے ہیں، مسئلے تو ان اعمال سے حل ہوتے ہیں جن اعمال کو کر کے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اللہ رب العزت سے اپنے مسئلے حل کروائے۔ بدر کی رات میں نبی علیہ السلام نے یا منتقم نہیں پڑھا تھا، مصلی پر رات گزار کر دعائیں مانگ کر اللہ رب العزت سے مدد مانگی تھی۔ تو ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، دعا اصل ہے۔ وظیفہ تو میڈیسن کی طرح ہے، میڈیسن سے شفا نہیں ملتی۔ آپ کسی سے پوچھ لیں کیا شفا میڈیسن دیتی ہے یا اللہ دیتے ہیں؟
تو سب کہیں گے کہ شفا میڈیسن نہیں دیتی، اللہ دیتے ہیں۔ میڈیسن ایک سبب ہے جو ہم سنت کی نیت سے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح وظائف بھی ہم نے ایک سبب کے طور پہ استعمال کرنے ہیں، ان میں مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ مسائل کا حل تو ان 2 نفلوں میں ہے جو آپ نے پڑھنے ہیں، اور مسائل کا حل تو اس دعا میں ہے جو آپ نے کرنی ہے اور اس درود پاک میں ہے۔ اور یہ جو ذکر ہے یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ تم مجھے، میرے اچھے اچھے نام ہیں، مجھے ان ناموں سے پکارو۔ پھر فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، جو تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اس لیے ہم نے ان ناموں سے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ جی ہاں، اور جب ہم دعا کر لیں تو یہ آخری حدیث مبارکہ جو تیسری بتائی ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے آخر میں بھی کم از کم 3 مرتبہ ہم نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ عمل کی اجازت کے لیے آپ سبسکرائب فرما لیجئے، اور سبسکرائب شرط اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اس چینل پر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کو اور کہیں نہیں ملنے والی، اور وہ آپ ہماری 1-2 ویڈیوز دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم نے وظائف کی 40 وظائف کی ایک سیریز سٹارٹ کی ہے۔ یوں سمجھے کہ 40 طرح کی میڈیسن ہیں، اور ایک میڈیسن سے اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میڈیسن چینج کی جائے گی۔ ہر 3 دن کے بعد ایک وظیفہ، حاجت وظائف سیریز نمبر 1، حاجت وظائف سیریز نمبر 2، اس طرح 40 نمبر تک وظائف ہوں گے۔ آپ نے اگر ابھی یہ پہلا وظیفہ ہے، آپ نیکسٹ اگر دوسرا، تیسرا، چوتھا وظیفہ دیکھ رہے ہوں کبھی بھی، اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ وظائف سیریز سٹارٹ ہے، تو آپ نے چوتھا وظیفہ کرنا ہے، اس کے بعد فرسٹ پہ آنا ہے۔ فرسٹ ایک کنٹینیوسلی روزانہ ایک وظیفہ کرتے ہوئے آپ نے 40 تک جانا ہے۔ مجھے اللہ کی ذات عالی سے یقین ہے کہ جو بندہ چینج یور لائف کورس کر لے، یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے، اور یہ میرا واٹس ایپ نمبر سامنے شو ہو رہا ہے، آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب ایسے ہے جیسے آپ میڈیکل سٹور سے میڈیسن لے کے استعمال کرتے ہیں، اور واٹس ایپ پر ایسے ہے جیسے آپ باقاعدہ ایڈمٹ ہو کے اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں۔ ایڈمٹ تو نہیں ہونا، واٹس ایپ پہ یہ کورس ہوگا، اور اس میں کوئی باقاعدہ کلاسز بھی نہیں ہوتی، صرف آپ کو عمل کی ڈیٹیل بھیج دی جاتی ہے، جب چاہے سنیے۔ مصروف سے مصروف اور گناہگار سے گناہگار بندہ بھی کر سکتا ہے، لیکن مجھے اللہ کی ذات عالی سے یقین ہے کہ جو بندہ چینج یور لائف کورس کرتے ہوئے میری اس وظائف سیریز کے وظائف کر لے گا، 40 وظائف نہیں کرنے پڑیں گے، اس سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کے سارے مسئلوں کو اپنی رحمت سے حل فرما دیں۔ یاد رکھیے گا، اپنے مسئلوں کا حل اللہ رب العزت سے مانگیے، آگے پیچھے غیروں کے پاس نہ بھاگیے۔ اللہ فرما رہے ہیں اولم یکفی بربی، کیا تیرا رب تیرے لیے کافی نہیں؟ اور ہم دوسروں کے پاس جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت ہمارا مسئلہ حل کر دیں۔ حضرت کہاں سے مسئلے حل کرے گا؟ وہ تو خود اپنی کمائی کے لیے آپ لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے۔ اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں۔ جو آپ سے کہتا ہے آپ پر جادو ہے، نظر بد بندش ہے، اتنے پیسے، تو ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔